سجدہ شکر کر لیں. سجدہ شکر کتنی اچھی ایکٹیویٹی، بلکہ جب کوئی پرابلم چل رہی تب کریں، تب اللہ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بندہ میرے پاس تب بھی آ رہا ہے جب یہ کسی پرابلم سے گزرا ہے، نہ کہ صرف تب آتا ہے جب اس کا موڈ اچھا ہے، خوش ہے. میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک بات سکھا دی. انہوں نے کہا جس مسئلے سے آپ گزر رہے نا، اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. اگر آپ کسی ہیلتھ کے مسئلے سے گزرے، سب کے لیے دعا کیا کریں. اے اللہ جتنے لوگ ڈپریس ہیں سب کو شفا عطا ہو. اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. انہوں نے کہا آپ اچھا بھی فیل کریں گے اور وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو زندگی سے خوش ہیں، جو پرابلمز کے باوجود مسکرا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ بھی تو لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اتنے مسائل کے باوجود اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں، ماشاءاللہ دیکھو دے آر آل رائٹ، دے آر ڈوئنگ گڈ. ہیلیوٹروپک افیکٹ بایولوجی کی ایک ٹرم ہے، فوٹو سنتھسس میں یوز ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے ایسے کہ جب پھول فوٹو سنتھسس سمجھتے ہیں نا آپ، پھول جو ہے وہ سورج کی سن شائن ابزارب کرتا ہے، پانی جذب کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ پھول کی گروتھ ہوتی ہے، ایک پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ریئل بات ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پھول کھل اٹھتا ہے، اپنے سرفیس ایریا کو بڑھا لیتا ہے. اگر وہ اس طرح ہے آپ نوٹ کریں گے، جب سن شائن آئے گی تو وہ یوں اپنا سرفیس ایریا بڑھا کے پورا اپنا جو سرفیس ہے وہ سورج کے سامنے کر دے گا. کیوں؟ تاکہ وہ سورج کی ایک ایک کرن کو جذب کرے. اس کو ہیلیوٹروپک ایفیکٹ کہتے ہیں. اصل میں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں خوش رہنے کے لیے، غور سے بات سنیے گا، خوش رہنے کے لیے خوشی کے موقع کے سامنے آپ کو پھیلانا پڑے گا اپنے آپ، پھر ہی خوشی آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ خوشی کا موقع اگنور کر دیں گے، اس کو بھی یوں جھٹک دیں گے کہ یار چھوڑو، اصل میں ڈپریشن زیادہ، اصل میں مسائل زیادہ ہے زندگی میں، تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکیں. میں آپ کو مثال جو دی تھی، اشفاق احمد صاحب کا پورا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کو ایک مستری نے سکھایا تھا خوش کیسے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نہ پروفیسر نے سکھایا نہ کسی عالم نے، ایک مستری سے میں نے سیکھ لیا زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے. کیسے؟ جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مستری تھا، ٹائلیں لگ رہی تھی گھر میں صحن میں، تو دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، لیکن ایک دن دھوپ نکلی. اسی دن اس مستری نے چھٹی کر لی، ویسے وہ ریگولر تھا. تو اس کے وہ گھر پہنچ گئے، اس کو بڑا ڈانٹا جا کے، تو وہ بڑا گھبرایا، کہتا اندر آئے، تشریف رکھیں، چائے پلائی. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال کا، وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، گر رہا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے اور بڑی شرارتیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی بڑا محظوظ ہوا اس بچے کو دیکھ کے، بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب سچ یہ ہے میں نے چھٹی ماری، جان کے ماری مانتا ہوں، بات یہ ہے، کوئی بہانہ نہیں کروں گا کہ بیمار تھا، یہ بات یہ ہے جب میں صبح اٹھا موسم بڑا اچھا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، دسمبر کا مہینہ ہے. پھر میرا بچہ پہلی بار چلنا شروع ہوا، اکلوتا بچہ ہے اللہ نے دیا. میں نے جب دیکھا یہ واک کر رہا ہے، میں نے بیگم سے کہا کہ کیا مومنٹ ہے، اس کو انجوائے کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، کام ہوتا رہتا ہے، چھٹی مار لیتے ہیں. تو شاق صاحب کہتے ہیں میرا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ وہ ہیبیچول لائر نہیں تھا، بس ایک دن چھٹی ماری، کوئی نہیں خیر. کہتے اس نے مجھے سکھا دیا کہ بس زندگی یہی ہے، زندگی آپ کو موقع دے گی خوش رہنے کا، اللہ آپ کو موقع دے گا خوش رہنے کا. اب یہ آپ کا قصور ہے وہ موقع آپ مس کرتے. ٹھیک ہے، بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے کے. یقین کریں اگر بندہ صرف کھانا سوچ کر کھائے نا، ایک اچھا کھانا، کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں، میٹھے میٹھے پھل، کتنا مزہ آتا ہے. آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں، اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہیں، آپ نے مجھے، اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے، اللہ معاف کرے. آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں، تھروٹ کینسر کسی کو، وہ کھا ہی نہیں سکتا کچھ، نالی لگی ہوئی ہے، نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی اسی چیز پہ فوکس نہیں، برا کیا ہے، برا کیا ہے، برا کیا ہے. اس پر بھی اشفاق احمد ایک قصہ سناتے ہیں نا کہ میرا، اب وہ ایسے لوگ نا آبزرو بہت کرتے تھے، ظاہر ہے وہ اپنے قصے سناتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شاید اپنے پوتے کو گود میں ایک دن اٹھایا ہوا تھا، تو کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی. میں اسے دکھا رہا تھا بیٹا بارش ہو رہی ہے، بادلوں کو دیکھو، موسم دیکھو کتنا پیارا ہے، گراس کو دیکھو، یہ وہ. تو وہ کہتے کہ اس کی نظر کھڑکی کے کونے پہ لگی ہوئی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، ایک ہی کونے کی طرف تم نے نظر جمائی ہوئی ہے. تو کہتے اس سے پوچھا دادا ابو یہ کیا ہے، کونے پہ کیا لگا ہوا. اب بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. کہتے جب میں نے کونے پہ دیکھا تو ایک مرا ہوا مچھر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا.
تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو نظر بھی نہیں پڑی اس مرے ہوئے مچھر پہ، تو بچے نے مرا ہوا مچھر ہی ڈھونڈ لیا. اینی وے کہتے مجھے وہاں سے ایک لیسن ملا کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ باہر بہت کچھ ہے دیکھنے کو، بارش، موسم اچھا، بادل، گرینری، لیکن وہ مرا ہوا مچھر جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑ، لیکن وہ رہے گا بھی، یاد رکھیں وہ رہے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ، واقعات سے بات سمجھ آتی اس لیے سنا رہا ہوں، لاسٹ کلاس میں شاید سنایا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک بچہ تھا، وہ خوش نہیں رہتا تھا. اب واقعہ شاید من گڑت ہے لیکن بڑی زبردست مثال ہے اس میں. اس کے باپ نے اسے ایک عالم کے پاس بھیجا، ایک مربی تھے ان کے، کہ بیٹا یہ تمہیں سکھائیں گے خوش کیسے رہنا. وہ ان کے پاس گیا، بڑے امیر آدمی تھے، بڑے رئیس تھے، اللہ نے ان کا بڑا کچھ دیا تھا، ان کا گھر بہت بڑا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا، ایک ایکٹیویٹی سے خوش رہنا سکھاؤں گا، انشاءاللہ تمہیں خوش رہنا آ جائے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے، تمہارے منہ میں چمچ ڈالوں گا، اس میں آئل ڈالوں گا، وہ آئل نہیں گرنا چاہیے، تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے، اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے، ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ، جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 بعد آیا، اس کا منہ بنا ہوا، بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے، بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا، میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا، میں پارک کہاں سے دیکھ. اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے، میری لائبریری نہیں دیکھی، فانوس نہیں دیکھا، وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا، کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا، اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے میں تھی. وہ مسکرائے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ، آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ریلیکس رہو، اب جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا، آدھے گھنٹے میں آ گیا، ساری چیزیں دیکھ آیا، بڑا خوش، چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا. اس نے ایکسائٹیڈ ہو کے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں؟ کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے، چمچ منہ میں رہے گی، چمچ نہیں نکل سکتی، چمچ پرابلمز ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، وہ منہ میں رہے گی. اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمز پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے، پرابلم فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح جس طرح تمہارا منہ بنا ہوا تھا پھر یہی معاملہ تمہارا رہے گا. اگر تم قسم کھا لو گے پرابلمز کو ہی دیکھنا ہے پھر پرابلمز ہے. اگر تم کچھ اگنور کر کے نعمتوں پہ نظر ڈالنا شروع کرو گے، وہی گرین کیپ والی مثال ہے کہ اگر آپ فلرش ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی. لیکن پازیٹیو رہنا صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں پازیٹیو رہیں اور آپ پازیٹیو ہو جائیں، میں آپ کو کہوں خوش رہا کرو اور آپ خوش ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا. پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ ہیلیوٹروپک افیکٹ ہے کہ اس کو فیل کرنا پڑتا ہے. اب وہ چند ایک طریقے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ سوال کوئی کر سکتے ہیں کہ خوش کیسے رہا جائے. جیسے میں آپ کو یار خوش رہا کرو، آپ کہیں گے کہ علی بھائی ایسے تو نہیں خوش رہا جاتا ہے، کسی کو خوش رہو اور وہ خوش رہے. اس کے میں آپ کو 4 طریقے، سائنٹیفک طریقے، ریسرچ بیسڈ طریقے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، جو سائیکالوجسٹ کا. نمبر 1، بائی ریمبرنگ اے ٹائم وین یو فیلٹ دا پازیٹیو ایموشن. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع یاد کریں بیٹھ کر، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا تزکیہ میں کنسیپٹ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرو کرو چیزوں کو، ٹھیک ہے. بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کوئی ایسا مومنٹ، آپ نے کبھی نوٹ کیا فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پرانی تصویریں دیکھتے ہیں، پرانی البم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ خوشی واپس آ جاتی ہے اور آپ کا موڈ ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ وہ موقع جب آپ خوش تھے اس کو یاد کیا جائے، اس سے ایک دم موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے اور شکر گزاری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آئی کین ریمبر دا فرسٹ ٹائم آئی گاٹ اے جاب، میں کتنا خوش تھا اور اس سے میرے اندر شکر گزاری ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، اس دن اللہ نے کیسے کیسے مجھے خوشخبریاں سنائی وغیرہ وغیرہ. تو پہلا طریقہ ہے کہ اس ٹائم کو یاد کرنا جس ٹائم آپ خوش تھے، اس سے وہ چیز واپس آئے گی، وہ چیز بلڈ ہوگی، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ تھوڑا سا عجیب ہے لیکن یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے، سائنس بیسڈ ہے. بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. آپ ویسا ایکٹ کریں جیسا اس ایموشن سے ریلیٹڈ وہ فیلنگ ہے. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے ہیں. جب آپ مسکراتے ہیں آپ کے 32 مسل بلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مسکرانا چاہیے، ہنسنا چاہیے. تھوڑا سا پاگل پن لگے گا لیکن یقین کریں اٹ ورکس. سجدہ شکر کر لیں. سجدہ شکر کتنی اچھی ایکٹیویٹی، بلکہ جب کوئی پرابلم چل رہی تب کریں، تب اللہ کو زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے.
کہ یہ بندہ میرے پاس تب بھی آ رہا ہے جب یہ کسی پرابلم سے گزرا ہے، نہ کہ صرف تب آتا ہے جب اس کا موڈ اچھا ہے، خوش ہے. تو وہ حرکات کرنا، وہ چیزیں کرنا جو ان ایموشنز کو بلڈ کریں. ٹھیک ہے، جیسے دیر از اے ریزن یہ گورے جاتے ہیں نائٹ کلب میں، جمپیں مارتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے، لیکن دیر پا موڈ بوسٹ شاید نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا شرابیں پئیں، جمپیں ماریں، اللہ معاف کرے، لیکن فرینڈس کے پاس بیٹھنا، جا کے سمجھ لیں، سپورٹس سسٹم لینا، پیرنٹس کے پاس بیٹھنا، اچھی باتیں کرنا، کوئی فنی چیز دیکھنا، اٹ ورکس. ٹھیک ہے. تیسری چیز، بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشنز، ایسی سچویشنز ڈھونڈنا جو پازیٹیو ہے، ان سچویشنز کا حصہ بننا. فار ایگزامپل، جب آپ کسی آرگنائزیشن میں والنٹیئر کام کرتے ہیں، آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا ایک مورال بوسٹ ہوتا ہے، پھر آپ علاقوں میں جاتے ہیں، گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، بچوں کو کچھ گفٹ دیتے ہیں، جیسے والنٹیئر کرتے ہیں نا ہم آرگنائزیشن میں، اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں، گریٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے، انسپریشن بلڈ ہوتی ہے، سیرینٹی بلڈ ہوتی ہے، جوائے. کسی کی مدد کر کے جو جوائے ملتا ہے وہ ویسے نہیں ملتا، یقین کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص چیز رکھی ہوئی ہے. میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک بات سکھا دی. انہوں نے کہا جس مسئلے سے آپ گزرے نا، اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کے لیے دعا کیا. اگر آپ کسی ہیلتھ کے مسئلے سے گزرے، سب کے لیے دعا کیا. اے اللہ جتنے لوگ ڈپریس ہیں سب کو شفا عطا ہو. اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. انہوں نے کہا آپ اچھا بھی فیل کریں گے اور وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے سیم دعا آپ کے لیے کرتے ہیں اور اس پہ آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی وہ سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جس سے کیا بلڈ ہوتے ہیں، پازیٹیو ایموشن. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے. بیٹھے بیٹھے پازیٹیو ایموشنز نہیں بلڈ ہوں گے. جیسے ایک سچویشن ہے، آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو زندگی میں بڑا خوش ہیں. دیکھیں آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو زندگی سے ویسی تنگ ہیں، جون ایلیا کو سنتے ہیں، تو پھر آپ بھی ڈپریس ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں سے جا کے ملیں گے جو خود بھی قوالی سن رہے ہیں اور ساتھ میں سٹا لگایا ہوا ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو 10 منٹ بعد جو ہے وہ آپ بھی ڈپریس ہو کے وہاں سے اٹھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو زندگی سے خوش ہیں، جو پرابلمس کے باوجود مسکرا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ بھی تو لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اتنے مسائل کے باوجود اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں، ماشاءاللہ دیکھو دے آر آل رائٹ، دے آر ڈوئنگ گڈ. یہ اس سے پازیٹیو ایموشن جو ہے نا وہ بلڈ. اگر آپ کمرے میں بند ہو جائیں گے، اپنا ایک زون بنا لیں گے، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا طریقہ کیا ہے، ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو مسلط کرنا، اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا جس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھا طریقہ بڑا خوبصورت ہے، بائی بینگ مور مائنڈفل آف یور فیلنگس. مائنڈفل کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ہونا. دیکھیں آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ایبسنٹ ہونا. ہم ایبسنٹ ہیں. آپ خود بتائیں، آپ پارک میں واک کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ آپ نے سنی ہو؟ پارک میں واک کرتے ہیں 100% چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، 100% بٹر فلائی بھی وہاں اڑ رہی ہوتی ہے، 100% وہاں کوئی نہ کوئی نیچر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو یاد ہے آپ نے نیچر کی آواز سنی ہے؟ ہو سکتا ہے یاد ہو، اچھی بات ہے، یاد ہے تو یو آر مائنڈفل. یہ ہے مائنڈفل ہونا، پریزنٹ ہونا اس موقع پہ. ٹھیک ہے. جیسے وہ جو مستری تھا وہ پریزنٹ تھا، اس سے دیکھا میرا بچہ واک کر رہا ہے، موسم بھی اچھا ہے، لیٹس انجوائے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہے، آج کل یہ حالات ہیں، آج کل وہ حالات ہیں، دھوپ بھی نکلی ہے تو بھاڑ میں جائے، بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا، دھوپ سے میرا کیا تعلق ہے. یہ تو نہیں کہا اس نے. اگر یہ کہتا تو ڈپریس ہو جاتا. بھائی جو زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں، آپ ٹیسٹ بڈز ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اچھی چائے پی سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس مومنٹ کو انجوائے کریں. سمجھ رہے؟ تو یہ مائنڈفل ہوتا ہے. دیکھیں ہم مائنڈفل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے. آپ کو پتا ہے کہ ایک فرینچ بہت بڑی شیف ہے، اس کا ویسے ہی کلپ میری نظروں سے گزرا، الگوریدمز میں کہیں آ گیا اتفاقاً. اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ فرینچ کھانا دنیا کا ون آف دا بیسٹ کھانا ہے. اس نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن آپ لوگ موٹے کیوں نہیں؟ فرینچ آپ نے دیکھا پتلے دبلے ہوتے ہیں، کچھ موٹے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پتلے دبلے، بطور قوم پتلے دبلے ہیں. ٹھیک ہے. ویٹ انڈیکس پہ فرینچ بہت نیچے آتے ہیں، یعنی صحت کے انڈیکس میں بہت ہائی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا ویٹ کیوں نہیں بڑھتا؟ آپ کے کھانے مزے کے بھی ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، آپ تو بیکری آئٹمز بہت بناتے ہیں، آپ کے بیکری آئٹمز بڑے مشہور ہیں. تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، بڑا انٹرسٹنگ. اس نے کہا کیونکہ ہم مائنڈفل ہو کے کھاتے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ایک لقمہ فیل کر کے کھاتے ہیں، پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، دل جلدی بھر جاتا ہے، پیٹ جلدی بھر جاتا ہے.
جب آپ مائنڈ لیس ہو کے کھاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں ٹھوسی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کھایا کیا ہے، اور اتنا زیادہ کھانا اندر، جس کو ہم وہ کہتے ہیں بنج ایٹنگ آپ کو پتہ ہے آج کے انسان کا بہت بڑا مسئلہ، ہم سب کرتے ہیں سٹریس جب ہوتے ہیں، جیسے کنگ فو پانڈا میں پھنڈا تھا، کھائی جاتا تھا بنج ایٹنگ، ٹھیک ہے. تو خیر آتے ہیں ایسے مواقع آتے ہیں، کبھی کبھی کھانا چاہیے اللہ کی نعمتوں میں سے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی کھا لیں کوئی بات نہیں. لیکن اس کا آنسر بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ دیکھیں ہم مائنڈ فل ہو کے کھاتے ہیں، ہم ایک لقمہ فیل کر کے کھاتے ہیں، تو وہ لقمہ ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے، اس کی نیوٹریشن بھی ملتی ہے ہمیں، اور پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے. تو خیر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو چوتھا طریقہ، مائنڈ فل ہو جائیں اپنی ایموشنز اور فیلنگز کے بارے میں. یقین کریں آپ کے ارد گرد بڑے مواقع ہیں پازیٹیو رہنے کے، شکر کرنے کے، ہیپی رہنے کے. ان مواقعوں پہ نظر رکھا کریں، ٹھیک ہے. جیسے مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے اسے پانی کی اہمیت نہیں پتہ، اسے پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. جیسے ہی پانی سے باہر نکلتی ہے پھر اسے پتہ لگتا ہے پانی ہے کیا. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے 5 چیزیں آئیں. کیا؟ جوانی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بڑھاپا آئے، صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے بیماری آئے، مال کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے فقر آ جائے، اور کیا فرمایا، وقت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ وقت ہی نہ ملے تمہیں. تو کتنی نعمتیں، آپ کے پاس صحت ہے الحمدللہ فائدہ اٹھائیں، آپ کے پاس وقت ہے فائدہ اٹھائیں، آپ کے پاس مال ہے فائدہ اٹھائیں، اچھی چیزیں کھائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے نا، ایسے مواقعوں میں انوالو ہوں. یہ 4 طریقے میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا طریقہ کیا تھا، اس موقع کو یاد کریں جس موقع پہ آپ کو خوشی ملی ہو، اس کو ری لیو کریں. ری لیونگ دا مومنٹ کہتے ہیں نا. اکثر کپلز کو یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے، اگر ان میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کپلز کو یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے کہ شروع کے مواقع یاد کریں، ٹھیک ہے. جب آپ ہنی مون پہ گئے ہوں گے، جب آپ لوگ کے اچھے مواقع تھے، جب آپ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا یاد کریں. وہ کیا مواقع تھے، ایسا کیا تھا، اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے. اکثر آپ کو پتا ہے کہ بچپن کا کوئی بسکٹ آپ کو پسند ہو، وہ کھانے سے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے، بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بچپن کو کوئی چاکلیٹ پسند تھی، وہ کھائیں تو وہ ایک دم موڈ بوسٹ ہوتا ہے. کوئی پرفیوم کے ساتھ کبھی کبھی آپ کی کوئی گڈ میموری ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے کہیں ٹریول کیا ہو، وہ پرفیوم بہت آپ نے لگایا ہو. جیسے مجھے یاد ہے حج پہ جب ہم گئے تھے، اور ابھی بھی جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو بخور، ایک خاص بخور وہ لگاتے ہیں سعودی سے، تو وہ اکثر میری فیملی والے گھر میں چلاتے ہیں، تو میری وہ میموری تازہ ہو جاتی ہے حج کی، عمرہ کی، اور میں پازیٹیو فیل کرتا ہوں، میرے اندر اسپرچل انرجی آ جاتی ہے صرف اس خوشبو کی وجہ سے. یہ ہے وہ پہلا طریقہ کہ لٹرلی ایک خوشبو آپ کو اپلفٹ کر سکتی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا آسان ہے خوش رہنا. اگر بندہ رہنا چاہے، اگر اس نے قسم کھا لی میں نے خوش نہیں رہنا، پھر اس کا کوئی علاج نہیں، پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ، بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. ایکٹ کرنا ویسے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے گوروں مثال دی، جمپے مارتے ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنا، لیکن سجدہ شکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہیپی فیل کر سکتے ہیں، اسمائل لا سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر چہرہ کر کے اللہ کو شکر کر سکتے ہیں اسمائل کر کے. کیا خیال ہے؟ جتنا مرضی روئنڈ ہو آپ کی لائف، جتنا مرضی پرابلم چل رہے ہو، ایک بار اوپر چہرہ کر کے اسمائل کر کے اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا کرم ہے. آپ دیکھیں آپ کو کیا پازیٹیو ایموشنز ملیں گے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا، بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشن. ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جن سے پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوتے ہیں، اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی، ٹھیک ہے. والنٹیئر ورک وہ ایک سچویشن ہے. گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو مشکلات کے باوجود چل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. دیکھیں صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم فرشتے بن گئے، جیسے آپ کی کمپنی سے جدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق بن گئے. کمپنی کا اتنا اثر ہے، کمپنی کنٹیجیس ہوتی ہے، اتنا اثر ہے کمپنی کا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیاری باتیں کرتے تھے، کچھ ان کا موڈ بوسٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی لیکچر تو نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی گھریلو باتیں کرتے تھے، ان سے باتیں پوچھتے تھے، بچوں کا کیا نام ہے، بچوں کی کیسی صحت ہے، اپنے بچے لاؤ، بچوں کو پیار کرتے تھے. وہ ایک موڈ بوسٹ ہو جاتا تھا. آپ سمجھ لیں یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس سے انسان جینا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. پازیٹیو ایموشنز اس کے بلڈ ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی نہیں آپ ایسے بنیں. رومی کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے، مولانا رومی کا، ٹھیک ہے. مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے، if you see darkness all around you, if you see darkness all around you, اگر تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے، look again, you may be the light. دوبارہ دیکھو، لائٹ تم ہو.
یہی ہے نا, اور دوسری ریزن تو نہیں ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی ڈارکنیس میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ لائٹ آ گئی. سمجھ رہے, اس بات کو سمجھ لیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ ہی سلوشن ہے. اگر آپ ایک ڈارک سچویشن میں اور ہر جگہ ڈارکنیس ہے تو آپ ہی سلوشن ہے, کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے. کچھ لوگ کو سمجھ بھی نہیں لگتی یہ ڈارکنیس ہے, رائٹ, وہ لوگ بیچارے ڈارکنیس میں. لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے, آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے, یو آر دا سلوشن. اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تو کرے گا, ٹھیک ہے. تو گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہے, کوئی موڈ بوسٹ نہیں کرتا, آپ کریں, یو آر دا سلوشن, ٹھیک ہے. گھر میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتا, آپ کریں, بی دا ون. چینج آتی ہے اس سے جو کرتا ہے, اس سے گڈنس کی چین نکلتی ہے. کوئی بات نہیں, شاید ریزلٹ آئے, شاید ریزلٹ نہ آئے, اللہ کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, چلیں اپنے لیے کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 میں نے آپ کو سچویشن چیزیں بتائی ہیں جس سے پریکٹیکلی خوش رہا جا سکتا ہے, پازیٹیو ایموشن بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اوکے, سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو, ٹھیک ہے. جیسے نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے کہ ہم ہوتے تو ہم شاید خودکشی کر لیں. یقین کریں, نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے, لیکن نبیوں نے ان میں میننگ ڈھونڈا ہے, ان پرابلمز میں. دے فاؤنڈ میننگ ان دوز پرابلمس, اور پھر وہ آگے بڑھے. یہی آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ہے, فائنڈ اے ریزن, فائنڈ اے میننگ, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بتا دیا جو آج سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں اور ریسرچ بیسڈ بات ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر کرنے سے آئے گا. اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس, اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی, اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرو. تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. آپ کو پتا ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس, انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360. اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ, خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتا ہے صحیح حدیث, زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو, اور یہ عبادت ہے, اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں, نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. میں آپ کو چلے اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی, آپ کے ماں باپ کی, یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا, یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں, پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں, ٹھیک ہے. آئی فون میری ملکیت ہے, میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں, آن کروں آف کروں, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا. آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے, والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا. تو جسم آپ کی ملکیت ہے, جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا, ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم, یہ لے عقل, یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے, ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان یترک سدی, سورہ قیامہ اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا, نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ, اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا, اتنی تمہیں عقل دی, کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا, یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے. اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں, تم سے سوال ہوگا باقاعدہ.
ان حقوق کو پورا کرنے کا. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے, آپ کی جان بھی کسی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا نفس بھی کسی کا ہے, آپ کی عقل, آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, انجوائے کرو, پلیجرز لو لائف کے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو. پورا میکنزم, پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے. یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا, لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں گورے, میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں, ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے, کون سا کھانا, یہ شعور ہے ان میں. اچھی بات ہے, اس قوم میں شعور موجود ہے, وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں تیل کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں, نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو. حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل, مطلب پرائڈ کی چال چلو. واٹس رانگ ود یو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج؟ کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھائی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کریں؟ ٹھیک ہے, انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی, بڑی دبنگ صحابیہ تھی. حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ. وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھی, حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں, یہ زاہدین ہیں, اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے. انہیں بہت غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے, نوجوانوں کو مخاطب کر گیا, اگر تم عمر بن خطاب کو دیکھ لیتے, بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے, وہ آگے بھاگتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے تھے. عمر الخطاب یعنی ان کی چال ایسی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے, جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی, پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو. ٹھیک ہے, جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا, جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے, اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا. انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو. ٹھیک ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا, میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین میں. ٹھیک ہے, اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور لیگیسی. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں, انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے. آخری چیز میں بس 2 چیزیں کمپیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا وہ ٹیک اوے بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپٹیمزم ورسز پیسمزم ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپٹیمسٹک لوگ کون ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ان کے اوصاف پراپر بتاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی نشانیاں, آپٹیمسٹ ورسز پیسمسٹ تھنکنگ. ٹھیک ہے, اوکے, کمپیئر کرتے ہیں. پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ورسز آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے. اس پہ باقاعدہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کے سرویز کر کے ان کے باقاعدہ آنسرز لے کر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پیسمسٹک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ان کا تھنکنگ سٹائل پرماننٹ ہوتا ہے. پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ ہر پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پرماننس کے اینگل سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل, اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو پرماننس کے اینگل سے اس طرح دیکھیں گے کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہے. سمجھ رہے؟
ان کا دماغ انہیں کیا کہے گا؟ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ بزنس ڈاؤن چلا گیا تو پیسمسٹ جو تھنکنگ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اب یہ ڈاؤن ہی رہے گا, اب یہ اپ نہیں آنے والا, ٹھیک ہے, اب یہ ختم ہو چکا ہے, پرماننٹ ہے یہ پرابلم. آن دی ادر ہینڈ آپٹمسٹک والے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے پرماننس کا؟ ٹیمپرری, کہ اٹس جسٹ اے فیز, اٹ ول پاس. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی, ہر تنگی کے ساتھ آسانی, ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے, باقاعدہ پریکٹس ہے. تو پیسمسٹ والے پرماننس کے ساتھ دیکھتے ہیں, آپٹمسٹ والے ٹیمپرری اینگل سے دیکھتے ہیں. اوکے, دوسرا موازنہ, پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل والے پرویسو ہوتے ہیں. پرویسو سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کو ہر چیز پہ اپلائی کر دیتے ہیں, یونیورسل بنا لیتے ہیں اس پرابلم. فار ایگزامپل, آپ پڑھائی میں نہیں اچھے, پیسمسٹ انسان اس کو کیسے دیکھے گا کہ میں ہسبینڈ بھی اچھا نہیں بنوں گا, وائف بھی اچھی نہیں بنوں گی, باپ بھی اچھا نہیں بنوں گا, ماں بھی اچھی نہیں بنوں گی, بیٹا بھی اچھا نہیں بنوں گا, بیٹی بھی اچھی نہیں بنوں گی, انسان بھی اچھا نہیں بنوں گا. یعنی ایک بندے کو پروگرامنگ سمجھ نہیں آ رہی, اس کے زبردستی پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے آئی ٹی میں. مجھے بھی پروگرامنگ سے نفرت تھی, 2 سبجیکٹ تھے میکینیکل انجینئرنگ میں, پروگرامنگ میرے بہت برے گریڈز تھے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں میں میتھ میں برا ہوں, اس کا یہ مطلب تو نہیں میں انسان برا ہوں. اگر آپ کسی سپورٹس میں اچھے نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انسان اچھے نہیں. تو پیسمسٹ لوگ یونیورسل لے لیتے ہیں اس پرابلم کہ اچھا میں اس میں اچھا نہیں تو اب میں کسی بھی چیز میں اچھا نہیں, سمجھ رہے. آپٹمسٹک لوگ اس کو لوکل لیتے ہیں کہ یار جو مسئلہ ہے اس کو وہیں تک رکھو, سمجھ رہے, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ جو ہے شاید ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے نہ ہوں, ان کو ہیلپ چاہیے اس ڈپارٹمنٹ میں. کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے ہوں. جیسے اکثر میں آپ کو مثال ہم دیتے ہیں, ایک بندہ تقوی میں بہت زیادہ ہے, ضروری نہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کی ذمہ داری لگائی, تقوی بھی دیکھا, کمپیٹنس بھی دیکھی, ٹھیک ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید نہیں بنایا, ان کا تقوی بہت تھا, علم بہت تھا, لیکن ان کی کمپیٹنس جنگ میں نہیں تھی. تو اب ابو ہریرہ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہدہ ہی نہیں کبھی دیا جنگ کا, تو اس کا مطلب میں کیا ہوں, فیلئر, اللہ معاف کرے. ایسا تو نہیں, آپ کا اچھا ٹیلنٹ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہچان لیتے تھے لوگوں کے ٹیلنٹ. تو جو آپٹمسٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک وہ معاملہ ہے, بس اس میں خراب ہوں, ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ, اس کو ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک. تیسرا موازنہ, پرسنل لیتے ہیں ہر چیز کو. کیسے؟ ہر چیز کا بلیم اپنے اوپر, یہ میری فالٹ ہے, اس میں میری کوئی فالٹ ہوگی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی پرسنل لینا بھی چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہر چیز کو پرسنل لینے سے کیا ہوگا, آپ گرو نہیں کر پائیں گے, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو آپٹمسٹک والے ہیں وہ پرسنل نہیں لیتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹائرلی میری فالٹ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرویو فیل ہو گیا آپ کا, آپ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی اور آپ کی وہ ڈریم جاب تھی, لیکن آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے. آپ پیسمسٹ تھنکنگ یہ ہے کہ میری غلطی ہے, میرے سے کوئی غلطی ہوئی. آپٹمسٹک تھنکنگ یہ ہے کہ یار میں نے اچھی تیاری کی تھی, شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے مشکل سوال, کچھ ایکسکیوز بنایا جا سکتے نا اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ بڑے مشکل سوال تھے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آئی ول پریپیئر بیٹر. تو وہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی, ٹھیک ہے, سمجھ رہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہے, جو ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں, معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے, بلا وجہ کی معافی, ہر چیز پہ معافی, ہر چیز پہ معافی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر آپ کی غلطی ہے آپ 1-2 بار سوری کریں, اس کے بعد آپ آگے موو فارورڈ کریں, ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ معافیاں مانگنا, اس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ. اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو بہت پرسنل لے جانا کہ میری فالٹ ہے, وہ پیسمسٹ لائف آپ کا ہے. جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی, اب آپ یہ سوچیں یار میری فالٹ ہے, میری فالٹ ہے, کاش میں یہ نہیں کرتا, کاش میں وہ نہ کرتا, میں نے یہ کیوں کیا, تو آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کبھی نہیں بڑھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا, بھائی تم سمپلی کہو قدر اللہ و ما شاء فعل, کہ جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسا ہوا. تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ یار یہ لکھا ہوا تھا میری قسمت میں, یہ چیز مجھے کچھ سکھا رہی ہے, لیٹس لرن اٹ. یہ چھوڑو فالٹ کس کی تھی, میری فالٹ تھی, کس کی فالٹ تھی, آگے بڑھو. آپٹمسٹ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھی اور آخری, جو پیسمسٹک تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تھاٹس انکنٹرولیبل ہوتے ہیں. وہ انکنٹرولیبل
इमेज देते हैं उस प्रॉब्लम को. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर, ये प्रॉब्लम मेरे बस से बाहर है. अच्छा, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, जस्ट टू बी रियलिस्टिक, कभी कभी अल्लाह की तरफ से ऐसा मसला आ जाता है कि वाकई आपके बस से बाहर होती है चीज, लेकिन बहुत कम, वो बड़ा रेयर सिचुएशन होती है. जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वाले होते हैं वो कंट्रोलेबल माइंडसेट के कायल होते हैं. वो कहते हैं देयर इज समथिंग आई कैन, कुछ तो मैं कर सकता हूँ ना. और हमारा दीन इसी की तलकीन करता है. देखें, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी, जब वो दरख्त के नीचे थी और वो चाइल्ड बर्थ की पेन भी हो रही थी और हजरत ईसा वाज अबाउट टू बी बॉर्न, नेचुरल बर्थ थी, तो उनको चाइल्ड लेबर की पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, और वो उनके मुंह से जुमला निकल गया, काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती, काश मैं मर जाता. ये हजरत मरियम का जुमला है, ठीक है. तो उस टाइम जिब्राइल सलाम आए, उनको बशारत दी, काउंसलिंग की उनकी, और कहा आप घबराएं नहीं मरियम, आप ऐसा करें इस दरख्त को हिलाएं तो ऊपर से खजूर गिरेगी, आप वो खजूर खाएं. तो इससे साबित होता है कि यू शुड डू समथिंग, ठीक है. और देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू. कभी भी ये ना सोचे मैं कुछ नहीं कर सकता. अपने माइंड को इस तरह बनाए कि देयर इज ऑलवेज समथिंग आई कैन डू, आई कैन टॉक टू समवन. कुछ नहीं कर सकते, चले सजदा तो कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, रो तो सकते हैं ना, रोना भी देयर इज समथिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, रो तो सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह के आगे, मखलूक के आगे नहीं, अल्लाह के आगे रो तो सकते हैं, रो ले, अल्लाह ताला सुनेंगे, अल्लाह आपकी फीलिंग क्यों नहीं देखेंगे. तो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू. कभी भी अपने जहन को ये ना बनाने दें कि देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर दिस. नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू. वो अब व्हाट यू कैन डू ये आपको तलाश करना है, ये आपको देखना है. थोड़ा सा तना हिलाएंगे, खजूर गिर जाएंगे. इससे तो ये मिसाल मिलती है मरियम के वाक़े से, ठीक है. तो ये 4 हमने कंपैरिजन्स किए. दोबारा बताता हूँ, पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को परमानेंस के एंगल से देखते हैं. नंबर 2, परवेसिव यूनिवर्सल अप्लाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट में, एक में नहीं है. अगर मैं एक चीज में निकम्मा हूं तो हर चीज में निकम्मा हूं, ठीक है, वो इस तरह देखते हैं. नंबर 3, पर्सनल बहुत लेते हैं, जिससे वो एंग्जाइटी में बहुत चले जाते हैं. मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है, मैं बीमार हूं इसमें भी मेरी फॉल्ट है, हालांकि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है ना. वो हर चीज को इस तरह ले रहे होते हैं. नंबर 4, अनकंट्रोलेबल, वो कहते हैं देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट. ऑन द अदर हैंड, ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं, ये एक माइंडसेट है, वो टेम्पररी देखते हैं प्रॉब्लम को, दिस विल पास, इंशाल्लाह प्रॉब्लम है, टाइम विल हील दिस, अल्लाह ताला बेहतरी ले आएगा इसमें. और ऐसा ही होता है, ट्रस्ट मी. आप 2 साल पुराना मसला जहन में लाएं, वेयर इज इट, है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है. लोकल, यूनिवर्सल नहीं अप्लाई करते, लोकल अप्लाई करते हैं. जो प्रॉब्लम है बस उसी को कंसिडर करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर लेते, समझ रहे. और जो प्रॉब्लम होती है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे जरूरी नहीं अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन भी, ठीक है, या जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन है तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं. आपको बिजनेस लर्न करना पड़ेगा, आपको बिजनेस में इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट. या आप अगर बिजनेसमैन अच्छे, फैमिली मैन अच्छे नहीं है तो आप फैमिली में इंप्रूव करेंगे. लेकिन आप अप्लाई कर लें, चूंकि मैं फैमिली मैन अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन भी नहीं अच्छा बन सकता, ये यूनिवर्सल अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है. तीसरा, पर्सनल, वो पर्सनल नहीं लेते चीज़ों को, वो चीज़ों को कुछ रीज़न देते हैं, और रीज़न देना ये बिल्कुल जायज़ है. मैं आपको इसका एक छोटा सा इसकी दलील देता हूँ. आपको पता है हज़रत मूसा की हज़रत आदम से मुलाकात हुई थी बरज़ख में. हज़रत मूसा, सही हदीस है, नबी ने फरमाया हज़रत मूसा ने अल्लाह से ख्वाहिश की कि अल्लाह हज़रत आदम को ज़रा मेरे सामने करे. हज़रत मूसा बड़ी जलाली तबीयत के थे, ठीक है. तो हज़रत आदम को मिलवाया हज़रत मूसा से अल्लाह ताला ने बरज़ख में. अल्लाह ताला ज़ाहिर है मुलाकात करवा सकता है. तो हज़रत आदम से मूसा इस्लाम ने पूछा, आर यू एडम, फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. तो हज़रत आदम ऊपर से आए, ठीक है, कि मेरा बच्चा मुझे ही बात कर रहा है. उन्होंने कहा, आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल. तो वो कहते यस है मूसा, मूसा बनी इसराइल. कहते क्या बात है. कहते आपने क्यों उस दरख्त से खाया. ये सही हदीस है, क्यों उस दरख्त से आपने खाया, आपकी वजह से बनी इसराइल मेरे गले पड़ गई. ये बिल्कुल उनके अल्फाज में सही हदीस है. तो हज़रत इस्लाम मुस्कुराए, कहते कि तुम्हारे पे किताब नाजिल हुई है मूसा, तुम पे किताब नाजिल हुई है. मतलब बताना चाह रहे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पे किताब नाजिल हुई है, तुम किताब पढ़ते हो. कहते मैं पढ़ता हूँ. उसमें क्या समझ लगी तुम्हें, मतलब आदम की स्टोरी मौजूद है तोरा में, क्या समझ लगी तुम्हें. तो मूसा इस्लाम शर्मिंदा हो गए. कहते वी वर मेंट टू कम है,
آپ کا قصور نہیں تھا, اس دنیا میں ہم نے آنا تھا. آدم نے تو توبہ کر لی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اوریجنل سن, آدم کا سن ہم سب بیئر کر رہے ہیں, یہ اسلامک نہیں ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ میرے بچے میرا گناہ معاف ہو چکا ہے, وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر. اس سے علماء نے ایک عقیدہ نکالا ہے کہ جو انسان توبہ کر چکا ہو وہ بات تقدیر پہ ڈال سکتا ہے. یہ ایک ہیلنگ ہے, تقدیر پہ بات ڈالنا کیا ہے, ہیلنگ. لیکن جو مجرم ہے وہ نہیں. نیتن یاہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا میں نے بچے مارنے غزہ کے, ٹھیک ہے, مجرم نہیں کہہ سکتا. کون کہہ سکتا ہے؟ جو توبہ کر چکا. جیسے آدم السلام توبہ کر چکے تھے, انہوں نے بات کس پہ ڈال دی؟ تقدیر پہ. میرے بچے یہ تو ہونا تھا, دنیا میں ہم نے آنا تھا, میرا قصور نہیں ہے, وی ور مینٹ ٹو کم. تو حضرت موسیٰ کو بات سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ بیسٹ آپٹیمسٹک لائف تھنکنگ سٹائل ہے. حضرت آدم سکھا رہے ہیں آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل باقاعدہ انسانیت کو کہ یو شوڈ فائنڈ ریزنس فار واٹ ہیپنڈ ود یو. اور یہ باقاعدہ ایک تھیراپی ہے سائیکالوجی میں, ایگزسٹینشیل تھیراپی اسے کہتے ہیں. ایگزسٹینشیل تھیراپی میں سائیکالوجسٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ کی پرابلم کو ایک میننگ دیتا ہے اور آپ کی پرابلم کو ریزنز دیتا ہے, جس سے آپ کو پرابلم کا ایک مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور آپ میں موٹیویشن آ جاتی ہے پرابلم کو فائٹ کرنے کی, ٹھیک ہے. جیسے نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے کہ ہم ہوتے تو ہم شاید خودکشی کر لیں. یقین کریں, نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے, لیکن نبیوں نے ان میں میننگ ڈھونڈا ہے ان پرابلمز میں. دے فاؤنڈ میننگ ان دوز پرابلمز اور پھر وہ آگے بڑھے. یہی آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ہے. فائنڈ اے ریزن, فائنڈ اے میننگ, ٹھیک ہے. دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. تنا ہلاؤ, کچھ نہ کچھ گر جائے. درخت کا تنا ہلاؤ, کچھ گرے گا اور اس سے تم آگے بڑھو. تو یہ چار انشاءاللہ ہم نے, ہمارا گول ہے آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بنانا, اور اس پہ بھی محنت ہے, محنت ہے. یہ سوچ سوچ کے, یہ اپنے آپ کو گرو کر کر کے, ایکسرسائزز کر کر کے بنانا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ برین گرو کرتا ہے. برین واحد آرگن ہے آپ کی باڈی کا, ان دس سینس جو پلاسٹک ہے, جو اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اوکے, باقی آرگن اسٹیگننٹ ہے, بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. برین واحد آرگن ہے باڈی کا جو اپنی باقاعدہ فنکشنز کو بھی تبدیل کرتا ہے, گرو بھی کرتا ہے. کیسے؟ برین کے نیورونز ہوتے ہیں, جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے وہ نیورونز بن جاتے ہیں, ویسے پاتھ ویز بن جاتے ہیں برین کے, ٹھیک ہے. جیسے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, سڑک بنتی ہے نا, تو برین باقاعدہ سڑکیں بناتا ہے اکارڈنگ ٹو وٹ یو آر تھنکنگ. جو آپ زیادہ سوچیں گے اس کی سڑک بنتی جائے گی, اس کا پاتھ وے بنتا جائے گا, اور وہ پھر آپ کی سوچ بنتی جائے گی. آپٹیمسٹ بننے کے لیے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخری بات کروں گا کلاس کا اختتام کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بتا دیا جو آج سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں اور ریسرچ بیسڈ بات ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر صبر کرنے سے آئے گا. اتنا خوبصورت جواب, اتنا پن پوائنٹ, اتنا ٹو دا پوائنٹ جواب. اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرنے سے آتی ہے. ٹو دا پوائنٹ جواب, ٹھیک ہے. یہی مائنڈ سائنسز ہے کہ جو چیز آپ کرنے لگ جائیں گے اس کے آپ آہستہ آہستہ پریکٹس. جیسے میں اکثر کرکٹ کی مثال سے دیتا ہوں, آج ہمارے ساتھ حسین بھائی بھی موجود ہے, یہ پاکستان ٹیم کے ماشاءاللہ حسین طلت بھائی آج ہمارے پاس ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت دے, انجری ہوئی ہے. تو میں اکثر کرکٹ کی مثال دیتا ہوں, حسین بھائی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, کہ آپ پریکٹس کر کر کے 10 سال بعد بھی آپ کو بال پکڑائی جائے نا, جیسے میں بالر تھا, ابھی مجھے 10 سال بعد میں نے بال پکڑی, یقین کریں, ہارڈ بال میں نے کھیلی اسلام آباد میں ایک میچ, تو یقین کریں وہ ساری چیز میری آ گئی, وہ آرٹ جو تھی, آؤٹ سوئنگ, ان سوئنگ, وہ سب واپس آ گیا, کیونکہ میں نے بہت پریکٹس کی ہوئی ہے. 10-12 سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے. تو ایون تو 10 سال کا گیپ بھی آ گیا ہے, وہ چیز مسل میموری کہتے ہیں نا, مسل میموری واپس آ گئی میری. بیٹ کیسے پکڑنا ہے, جیسے ہی بیٹ پکڑا مسل میموری واپس آ گئی. شاٹ کیسے مارنی ہے, فوراً واپس آ گئی بات. اوکے, یہی بات ہے, جو چیز آپ پریکٹس کریں گے وہ واپس آئے گی. صبر کو پریکٹس کریں گے, برداشت کو پریکٹس کریں گے, آپٹیمزم کو پریکٹس کریں گے, تو آپٹیمسٹ بن جائیں گے. اوکے, اور بھی انشاءاللہ آپ کو ٹپس دوں گا نیکسٹ کلاس میں. ابھی کے لیے اتنا ہی.